بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا لاحقت ما الحرفیہ اواخر هذه الحروف کفتها عن العمل وجوبا۔ پوری توجہ، موضوع بحث ہمارا چل رہے ہیں نواسخ افعال ناقصہ کی بات ہوئی، مشبہ باللیسا کی بات ہوئی، اب آ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ اس مبتدا کو نصب دیتے ہیں جو ان کا اسم کہلاتی ہے اور خبر کو رفع۔ ہمارا موضوع بحث چونکہ مرفوعات ہیں اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ ہمارے محل بحث میں شامل ہے۔ آج جو بحث ہے جس کا پہلا حصہ بحث کا یہ ہے، انا انا کانا لیتا لکنا لعلا، یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان میں سے لیتا کے علاوہ باقی حروف کے ساتھ بسا اوقات ایک ما آ جاتی ہے جو ما ان کو عمل کرنے سے روکتی ہے، یعنی یہ لفظاً ناصب اور رافع نہیں رہتے، البتہ معنی فرق نہیں پڑتا، فقط لفظاً۔ اس ما کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی، ٹھیک ہے جی، خوب۔ اب ایک ما ہو گئی کافہ، ایک ما ہوتی ہے مصدریہ، ایک ما ہوتی ہے موصولہ۔ پوری توجہ، یہ تینوں کی بات اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ما ان حروف مشبہ بالفعل کو لفظاً عمل کرنے میں مانع بنتی ہے، روک دیتی ہے کہ اب تم رافع اور ناصب نہیں ہو، اس ما کو مائے کافہ کہتے ہیں۔ لیکن اس ما کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، یعنی لکھنے میں بھی ان کے ساتھ انما، یعنی یہ ما اور ان یہ مل کے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نا یہ حرف علیحدہ ہو اور ما علیحدہ ہو، نا انما یعنی ان کے ساتھ متصل۔ پس جب ایسی ہوگی تو وہ ما کافہ کہلائے گی، وہ ان حروف کو البتہ لیتا کے علاوہ آگے بتائیں گے کہ لیتا جو ہے وہ اس پر ما کافہ آ بھی جائے تو بھی وہ عمل کرتا ہے، لیکن یہ باقی جو باقی ہیں، یعنی جو 5 حروف دیگر ہیں لیتا کے علاوہ، ان پر جب یہ ما آتی ہے پھر یہ لفظاً عمل نہیں کرتے۔ خوب، لیتا کی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، بہت غور سے فرماتے ہیں اذا لاحقت مل حرفیہ اواخر هذه الحروف، ان حروف مشبہ بالفعل کے آخر میں جب مائے حرفی آ جائے، اس کو مائے حرفی، ٹھیک، کفتھا، وہ ما ان حروف کو روک دیتی ہے عن العمل، اپنے ما بعد میں لفظاً عمل کرنے سے، وجوباً، وجوباً کا مطلب ہے اصلاً ان یہ بعد والے کے لیے رافع اور ناصب نہیں رہتے، لفظوں کے حد تک وہ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کو روک دیتی ہے۔ الا لیتا، البتہ ان میں سے لیتا
وہ اس ما کے آنے کے باوجود بھی عمل کرتا ہے، لیکن لیتا کے علاوہ دیگر عمل نہیں کرتے۔ وَلِذَالِكَ، چونکہ یہ ماء حرفیہ، چونکہ یہ ماء ان کو کے لیے رافع بن جاتی ہے، معنی بن جاتی ہے، عمل نہیں کرنے دیتی، اس لیے اس ماء کا نام رکھا جاتا ہے وَتُسَمَّى مَل کافہ، اس کہتے ہیں ماء کافہ، یعنی وہ ماء جو عمل سے روکنے والی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ، اگر ماء نہ ہوتی تو ہم پڑھتے ان اللہ واحد، جیسے وہ قرآن میں بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ، لیکن یہاں آ گیا انما، اس ما نے انا کو اللہ میں عمل کرنے سے روک دیا، لہذا ہم پڑھ دیں انما اللہ واحد، اللہ مبتدا اور واحد خبر، وہ آپس میں مبتدا اور خبر ہیں، لیکن ما نے انا کو اس میں عمل نہیں کرنے دیا، البتہ معنی وہی رہے گا۔ کأنما اخوک اسد، کأن پر ما داخل ہو گئے، کأن لفظاً عمل نہیں کر سکتا، لہذا ہم نے پڑھا اخوک اسد، اخو کا مبتدا اسد خبر، کوئی عمل اس نے لفظاً نہیں کیا۔ ٹھیک، معنی البتہ وہی رہے گا جیسا کہ تیرا بھائی شعر ہے۔ خوب، اب جب ان حروف مشبہ بالفعل پر لیتا کے علاوہ دیگر پر ما کافہ دا ما حرفیہ داخل ہوگی، جس کو ما کافہ کہتے ہیں، اور ان کو عمل کرنے سے روک دے گی، فرماتے ہیں تو پھر ما بعد کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ انا یا کانا لکنا یہ تو عمل نہیں کر رہے، فرماتے ہیں فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا، اب ان کے بعد جو اسم ہوں گے، وہ جو ما بعد ہے وہ یکونو مرفوعاً، وہ دونوں مرفوع ہوں گے، علی الابتدائیت والخبریہ، ایک مبتدا ہونے کی بنیاد پر اور ایک خبر ہونے کی بنیاد پر، جیسے ہم نے پڑھا اللہ واحد یا اخوک اسد۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ خوب، جب حروف مشبہ بالفعل پر پوری توجہ ماء کافہ آ جائے، لفظاً یہ عمل نہیں کرتے، تو ان میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، وہ کون سی؟ یغول اختصاصها بالاسماء، پھر ان میں وہ خصوصیت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، وہ فعل نہیں ہوتے، پھر وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہونے والی خصوصیت بھی ختم، چونکہ عامل نہیں رہے، فَتَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْأَفْعَالِ، پھر یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عمل تو کوئی کرنا نہیں ہے، اب اس لیے ان کے ماں بعد اسم ہو یا فعل ہو، تو اس لیے پھر یہ فقط اسماء پر داخل ہونے والی، چونکہ جب یہ عامل ہوتے ہیں تو یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، اور آپ کو پتہ ہے مبتدا اور خبر اسم، تو اب جب اسم ہے، جب یہ عامل نہ رہے، ماں نے آ کر ان کو عمل کرنے سے روک دیا، اب اسم پر داخل ہونے والی خصوصیت بھی ختم، بلکہ اب یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جس کی یہ مثالیں ہیں۔ کَأَنَّمَا یُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، اب دیکھو کأن، لیکن اس پر ماء کافہ آ گئی، اب اس کا ما بعد یساقون ہے، اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، جیسا کہ انہیں موت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی طرح لَكِنَّمَا أَسْعَى، اب اسعى فعل ہے، اسم نہیں ہے، لِمَجْدٍ مُؤَسَّلٍ، لیکن میں کوشش کروں گا لِمَجْدٍ، یعنی ایسی بزرگی کامیابی کے لیے، مؤصل یعنی پائیدار، جو کہ پائیدار ہو۔ ہمارا محل شاید کیا ہے کہ کأنما کے بعد یساقون فعل ہے،
لکنما کے بعد اسعا فعل ہے. یہ فعل کیوں آیا؟ چونکہ کأنہ اور لکنہ پر مائے کافہ داخل ہو گئی جس نے ان کو عمل کرنے سے روک دیا، اس لیے اب ان کے بعد یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. خوب، اب ہم نے ایک بات کی کہ حروف مشبہ بالفعل میں لیتا کے علاوہ دیگر حروف پر جب مائے حرفیہ داخل ہو جائے جس کو مائے کافہ کہتے ہیں تو وہ واجب ہے کہ وہ ان کو عمل پر روک دے. یہ نہیں کیا کہ وہ اصلاً وجوباً وہ عمل نہیں کرتے، ملغا ہو جاتے ہیں، ختم. لیکن لیتا یہ اب لیتا سے مربوط ہے. فرماتے ہیں توجہ، لیتا یترجح بقاء عملها، اگر لیتا پر مائے کافہ داخل ہو بھی جائے تو اس کا عامل قرار دینا یہ بھی جائز ہے، اس کو مہمل قرار دینا وہ بھی جائز ہے. یعنی آپ چاہیں تو اس کو عامل بنائیں ماں بعد میں، چاہیں تو اس کو مہمل، دونوں جائز ہیں، لیکن ترجیح اس میں ہے کہ اس کو عامل قرار دیا جائے. کیوں؟ پوری توجہ. کیوں؟ اس لیے کہ لیتا کے علاوہ جو دیگر حروف مشبہ بالفعل ہیں ان پر اگر ما کافہ داخل ہو جائے، ما آ جائے، تو وہ پھر افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں. وہ فقط اسماء کے ساتھ، جملہ اسمیہ کے ساتھ مختص نہیں ہوتے. لیکن لیتا ان میں سے وہ حرف ہے کہ اس پر مائے کافہ داخل ہو بھی جائے، یہ پھر بھی اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا. کیوں جی؟ کوئی قانون ہے کہ لیتا کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتا بے شک مائے کافہ بھی کیوں نہ آ جائے؟ فرماتے ہیں قانون کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم نے عرب سے سنا نہیں ہے کہ عرب لیتا کو مائے کافہ آنے کے باوجود بھی فعل پر داخل کرتے ہوں، بلکہ مائے کافہ آ بھی جائے وہ پھر بھی اس کو اسم پر داخل کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ لیتا پر اگر مائے کافہ آ جائے اس کے ساتھ تو پھر دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہیں تو اس کو عامل قرار دیں، چاہیں تو اس کو مہمل دیں، لیکن ترجیح یہ ہے کہ پھر بھی یہ عامل رہے. لیتا یترجح بقاء عملها، لیتا میں ترجیح کیا ہے کہ اس کا عمل باقی رہے لفظاً. ولو دخلت علیہا مل کافہ، بے شک اس پر مائے کافہ داخل بھی کیوں نہ ہو جائے. جیسے دیگر حروف میں مائے کافہ آنے سے عمل ملغا ہو جاتا ہے، اس لیتا پر اگر مائے کافہ آ بھی جائے تو ترجیح اس کو ہے کہ یہ عمل دے، عامل رہے. کیوں؟ پوری توجہ. کیوں؟ باقیوں اس میں فرق کیا ہے؟ جواب، لِأَنَّهَا، چونکہ یہ لیتا وَإِن دَخَلَتْ عَلَيْهَا، بے شک اس پر مائے کافہ داخل ہو جائے لیکن پھر بھی یہ لیتا لا تزال مختصۃً بالاسماء، یہ پھر بھی ہمیشہ اسماء کے ساتھ مختص رہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، جبکہ باقیوں پر جب مائے کافہ آ جائے تو وہ فعل پر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ خوب. کیوں؟ کوئی دلیل ہے اس کی کہ یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لعدم سماع دخولها على غیر الجملۃ الاسمیہ، چونکہ ہم نے عرب سے اس لیتا کو
جملہ اسمیہ کے علاوہ کسی اور پر یعنی فعل پر داخل ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہماری وجہ ہے، لہٰذا چونکہ یہ مائے کافہ آنے کے باوجود بھی یہ اسماء کے ساتھ مختص رہتا ہے، یعنی پھر بھی اسماء پہ داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا عمل کو برقرار رکھنا یا اس کے عمل کو ملغا کرنا دونوں جائز ہیں، ترجیح اس میں ہے کہ اس کا عمل برقرار رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاعر کا یہ شعر بطور شاہد کہ لیتا پر ما داخل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسم پر داخل ہوا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوا۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ قالت علام لیت ما ھذا الحمام لنا یا ھذا الحمام لنا، کہ اس خاتون نے کہا کاش کہ یہ کبوتر ہمارا ہوتا۔ اب لیت ما ھذا الحمام ما لنا پڑھنا بھی جائز ہے، لیتا کو عامل قرار دے کے لیت ما ھذا الحمام وہ پڑھنا بھی جائز ہے کہ آپ لیتا کو عامل نہ بنائیں، لیکن ترجیح کس کو ہے؟ بقاء عملہا، کہ اس کو عامل بنائیں، بنصب الحمام علی الاعمال ورفعہ علی الاہمال۔ حمامہ پڑھیں گے تو آپ لیتا کو عامل قرار دیں گے، اور الحمامو پڑھیں گے تو لیتا کو مہمل۔ ٹھیک ہو؟ خوب، یہ تو بات ہو گئی مائے کافہ کی کہ وہ ما جو ان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے۔ اب فرماتے ہیں دو ما اور بھی ہیں مختلف قسم کی، وہ بھی ان پر داخل ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں اذا کانت ما موصولتاً، اگر ما حرفیہ نہ ہو جو کہ کافہ ہوتی ہے، مائے موصولہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں ان ما عند اللہ باقی باقن، اب یہاں ما بمانا الذی کے، چونکہ موصول ہے نا، یعنی گویا کہ اصل بن جائے گا ان الذی عند اللہ باقن، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا۔ یا ما مائے مصدریہ ہو، جیسے ان ما فعلتا جمیل، کہ یہاں ما مصدریہ ہے کہ جو فعلتا فعل کو تاویل مصدر میں گویا کہ اصل ہے ان فعلک جمیل فیبقی العمل، جب ما موصولہ ہو ان پر داخل یا مصدریہ، ان کا عمل باقی رہتا ہے۔ وَتُخْتَبُ مَفْصُولَةً، اور اس ما کو ان کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے بلکہ ان سے جدا، انا علیحدہ لکھیں گے، ما علیحدہ لکھیں گے، مفصولہ کا مطلب ہے من انا یا انا، بخلاف مل کافہ، لیکن جو مائے کافہ ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کو لکھائی میں تحریر میں ملا کر لکھتے ہیں، یعنی وہ ان سے جدا نہیں لکھی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ آگے ایک بات ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں، اور بعد میں ایک لمبی بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ یہ ہے انا کا انا لکنہ، یہ جو چار حرف مشدد ہیں جن کا آخری حرف مشدد ہے، انا، ٹھیک ہے جی، جن کو مسقلہ کہتے ہیں، ظاہر ہے جب ان کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تھوڑا یہ ثقیل ہو جاتے ہیں، یہ بسا اوقات مخففہ ہوتے ہیں، یعنی کیا؟ آخر ان کا مشدد نہیں رہتا، انا ان ہو جاتا ہے، انا ان ہو جاتا ہے، کا ان ہو جاتا ہے، لکنہ لکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ چار حرف جب مخففہ من المثقلہ ہوں گے، یعنی ان پر ان کے آخر کو ہم مشدد نہیں پڑھیں گے، انا کو ان پڑھیں گے، انا کو ان پڑھیں گے،
کأنہ کو کأن پڑھیں گے، لکنہ کو لکن پڑھیں گے، تو اب بحث ہے کہ آیا اس مخففہ ہونے کی صورت میں اب بھی ان کا عمل باقی رہے گا، یا جب یہ مخففہ ہو جائیں گے ان کا عمل ملغا ہو جائے گا؟ اس پیرے میں یہ بات ہے کہ یہ 4 حروف جو مثقلہ ہیں، یعنی جن کو آخر میں شد پڑھتے ہیں، جب یہ مخففہ ہو جائیں گے آیا اس وقت بھی ان کا عمل باقی ہوگا یا ان کا عمل باقی نہ ہوگا؟ بڑی بہترین بات ہے، بڑی دقیق بات ہے، اس کو لکھ لیں جو بھی طلبہ طالبات اس کو سن رہے ہیں اور اس پر مباحثہ کریں۔ اسی طرح جو کل بحث آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہماری بحث ہوگی کہ انا کب پڑھنا ہے اور انا کب پڑھنا ہے، وہ موارد انشاءاللہ ہم علیحدہ لکھوائیں گے، اس کو بھی ذرا غور سے فرماتے ہیں۔ غور، اذا خففت انا، جب انا کی تخفیف کر دی جائے، انا کی بجائے ان پڑھیں، یعنی مخففہ من المثقلہ ہو جائے، ترجح الغاؤها، تو ترجیح یہ ہے کہ اب یہ ان کا عمل ملغا ہو جائے، یعنی یہ عامل نہ رہیں، ناصب اور رافع نہ رہیں۔ فَيُرْفَعُ الْجُزْآنِ بَعْدَهَا مُبْتَدًا وَخَبَرًا، اب اس کے بعد وہ جو مبتدا اور خبر ہوگی، یعنی ان دونوں جزوں کو، جملے کو مرفوع پڑھیں مبتدا ہونے اور خبر، یعنی ایک کو مبتدا ہونے کی بنیاد پر اور ایک کو خبر ہونے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ انا جب این بن جائے، یعنی مخففہ ہو جائے مثقلہ سے، ترجیح اس کو ہے کہ یہ عامل نہ رہیں۔ ٹھیک؟ اور بعد والے 2 اسم، ایک مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع پڑھا جائے اور ایک خبر ہونے کی بنیاد پر۔ لیکن وَتَدْخُلُ لام الابتداء علی الخبر، اس وقت ان کی خبر پر لام ابتدا داخل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی ہم یہ پڑھیں گے، اگر یہ ہوتا مثقلہ یعنی تشدید کے ساتھ تو ہم پڑھتے ان البدر طالع، لیکن اب ہم اس انا کو ان اگر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے ان البدر لطالع، ان چونکہ اس کا عمل سے ملغا ہو گیا، البدر یہ ہو گیا مبتدا، طالع ہو گئی خبر، طالع پر لام ابتدا داخل کی ہے، طالع کو ہم نے پڑھا ہے لا طالع، کیوں؟ تاکہ یہ لام یہ بتائے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل والی ہے، یہ ان شرطیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو ہو گیا انا کو اگر ہم ان پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہوگا۔ اذا خففت انا، لیکن اگر انا مخففہ ہو جائے، انا کی بجائے ہم ان پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا عمل ملغا نہ ہوگا، یہ پھر بھی عامل رہے گا اگرچہ یہ مخففہ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ خوب، کانا اسمہا ضمیر الشان محذوفا، اب ہوگا کیا؟ اس کا اسم ضمیر شان ہوگی۔ انشاءاللہ 3-4 درسوں کے بعد ہماری ضمیر شان کی بات آئے گی کہ ضمیر شان کیا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کا اسم انا کو جب ان پڑھیں گے تو اس کا عمل ملغا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوگی، یعنی وہ ضمیر شان محذوف ہوگی۔ وَخَبَرُهَا جُمْلَةً، اور اس کی خبر ہمیشہ جملہ ہوگی۔ البتہ یہ بصریوں کے نزدیک ہے، کوفی کہتے ہیں کہ انا کو جب ان بنائیں گے تو یہ مہمل ہو جائے گا۔ خوب، بصریوں کا نتیجہ۔ پھر جب انا مخففہ من المثقلہ ہوگا، حینئذ، یعنی مراد کیا کہ حین اذا کان کذا، یعنی جب کہ یہ انا مخففہ ہو جائے گا
تدخلو علی الجملۃ الاسمیہ، یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوگا، والفعل جامد والفعل، اور جملہ فعلیہ چاہے وہ فعل جامد ہو چاہے وہ فعل متصرف ہو اس پر بھی داخل ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے علمت ان الموت قریب، اب انا سے انل، نون پر تو ہم نے کسرہ دیا نا الموت سے ملانے کے لیے، اب ان مخفف من المثقلہ ہے، اسم اس کا ضمیر شان معروف ہے، الموت قریب، یہ آپس میں مبتدا و خبر بن کر یہ جملہ پھر اس کی خبر ہے۔ الموت جملہ اسمیہ ہے اور ان اس پہ داخل ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اعلم ان لیس للصابر الا الناصر، نہیں ہے صابر کے لیے مگر خوب ناصر مدد۔ اب یہاں ان لیسا پر داخل ہوا، لیسا فعل جامد ہے، بس اس کا مطلب لیس للصابر الا الناصر۔ اب اس ان کا اسم ضمیر شان محذوف ہے، لیسا للصابر، لیسا فعل جامد ہے اور یہ پورا جملہ پھر اس کی خبر ہے اور یہ ملغا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم، پوری توجہ۔ پس انا جب مخففہ ہو جائے یعنی ان ہو جائے تو یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے۔ وہ فعل چاہے فعل جامد ہو تو بھی داخل ہوتا ہے، فعل چاہے متصرف ہو تو بھی داخل ہوتا ہے۔ فعل جامد کی مثال ہم نے ابھی پڑھ لی کہ اعلم ان لیسا للصابر الا الناصر، یہ ہو گیا ان۔ البتہ فائدے میں ایک نقطہ بتا رہے ہیں، غیر انہ اذا داخل علی الفعل متصرف، لیکن اگر یہ ہے ان جو مخففہ من المثقلہ ہے، اگر یہ فعل پر داخل ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ فعل متصرف پر داخل ہو، جو اوپر مثال تھی لیسا وہ فعل جامد کی تھی، اگر فعل متصرف پر داخل ہو تو پھر فرماتے ہیں اس میں ضروری ہے کیا؟ وجب الفصل بینہا و بینہ، تو پھر واجب ہے اس ان اور اس فعل متصرف کے درمیان قد، سین، صوفہ یا حروف نفی میں سے کسی حرف کو لایا جائے تاکہ اس ان اور اس فعل متصرف کے درمیان ان کا فاصلہ ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ ان ناصبہ نہیں ہے۔ اذا داخلت علی الفعل المتصرف، جب ان مخففہ من المثقلہ کسی فعل متصرف پر داخل ہو، وجب الفصل بینہا و بینہ، تو واجب ہے کہ اس فعل متصرف اور اس ان مخففہ کے درمیان فاصلہ لایا جائے۔ کیسے؟ بقد، یا درمیان میں قد ہے یا سین ہے یا صوف ہے، او احد حروف النفی، یا حروف نفی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، یہ واجبہ، یہ واجب ہے۔ آگے ساری مثالیں ہیں۔ پہلی مثال عرفت ان قد ینجہ اخوکا، یہ ان ینجہ پر داخل ہوا لیکن درمیان میں قد کو لے آئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ قد نے درمیان میں آ گیا، ان قد ینجہ، اگر قد نہ ہوتا تو اشتباہ ہوتا کہ شاید یہ ان ناصب ہے، تو اس لیے ضروری ہے۔ عرف تو مجھے پتہ چل گیا ان قد ینجہ اخوک کہ ان قریب انشاءاللہ تیرا بھائی کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اگلی مثال، بالغنی ان ستعود من رحلتک غداً، بالغنی مجھے پتہ چلا ہے ان، اب یہ انا سا مخفف ہے تو آگے پڑھیں گے ستعودو، یعنی تعودو اور ان کے درمیان سین کا فاصلہ، سعودو کہ تو پلٹ آئے گا اپنے سفر سے غدن کل، یہاں پر محل شاہد ہے کہ سین آ گئی ان اور تعود کے درمیان۔ یفرحونی مجھے خوش کیا، کس نے؟ ان سوفا تحرزو منصبا رفیعا،
اب تحرزو اور ان کے درمیان سوفا کا فاصلہ آ گیا کہ تو پا لے گا منصب رفیع، کوئی بڑا منصب رتبہ ٹھوکے۔ اگلی مثال، تحقق تو مجھے تحقیق ہے، مجھے یقین ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا ہے کس بات کا، لو استعنتا، اب استعنتا فعل اور ان کے درمیان لو کا فاصلہ ہے، بس اس کا مطلب ہے ان ناسبہ نہیں ہے، یہ مخفف من المثقلہ ہے۔ ان لو استعنت بالحاکم، اگر تو حاکم سے مدد حاصل کر، لما ذات حقوق، تیرے حقوق ضائع نہیں ہوں گے۔ ہمارا محل یہ شاید تھا کہ ان اور استعنت فعل کے درمیان لو کا فاصلہ ہے، جو بتا رہے کہ یہ ان ناسبہ نہیں بلکہ مخفف من المثقلہ ہے۔ اسی طرح ظننت ان لم تصادف احدا، اب تصادف اور ان کے درمیان لم جو کہ حروف نفی میں سے ہے اس کا فاصلہ ہے۔ میرا خیال ہے، میرا گمان یہ ہے ان لم تصادف احدا کہ تیری کسی ملاقات نہیں ہوگی۔ خوب، یہ تو ہو گیا انا اور انا جب مخفف من المثقلہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں اذا خففت کأنا، اگر کأنا کو مخفف کیا جائے یعنی کأنا کو کأن پڑھا جائے، جرت علی حکم ان المخففہ، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان مخفف من المثقلہ کا ہے، فیکون اسمہا ضمیر شان، لہذا اس کا اسم بھی ان مخففہ کی طرح ضمیر شان محذوف ہوگی، وخبرها الجملہ، اور اس کی خبر بھی جملہ ہوگی جو اس کے بعد آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ، اور یہ کأن جب مخفف ہو کر کأن بن جائے اور کسی فعل متصرف پر داخل ہوگا تو فصلت عنہ فی الایجاب، پس اگر وہ جملہ اثباتی ہے، ایجابی ہے، تو پھر قاد کے ذریعے فاصلہ کیا جائے گا، اور اگر وہ منفیہ ہے تو پھر لم کے ذریعے اس کأن اور اس فعل مصرف کے درمیان فاصلہ کیا جائے گا۔ جیسے کأن قد قام زیدن، کأن اور قامہ کے درمیان قد لگایا، کیوں؟ چونکہ قام زیدن یہ جملہ اثباتی ہے، ایجابی ہے۔ کأن لم یقم عمر، چونکہ یہ نفی کا تھا تو اس لیے کأن اور یقم کے درمیان لم کا فاصلہ لایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، تین ہو گئے۔ اذا خففت لکنہ، لیکن اگر لکنہ کو مخفف کیا جائے، لکنہ کی بجائے لکن پڑھا جائے، باطل عملھا، اس کا عمل باطل، یعنی کیا کہ اپنے مابعد کو نصب اور رفع نہیں دے گا، عمل اس کا ملغا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لیکن یستحسن، لیکن بہتر ہے، حسن ہے کیا؟ اقترانھا بالواو، آگے آ رہا ہے کہ اس لکن کے ساتھ ایک واو آ جائے۔ والحالت هذه، حالت والا مطلب کیا ہے کہ جب لکنہ حروف عاطفہ سے نہ ہو، لکن حرف عاطف نہ ہو بلکہ لکن مخفف من المثقلہ ہو، تو اس وقت احسن ہے کہ اس کے ساتھ ایک واو لگا دیں۔ کیوں؟ تفرقتاً بینہا و بین العاطفہ، تاکہ یہ واو بتا سکے کہ یہ لکن استدراکیہ ہے، لکن عاطفہ نہیں ہے۔ جیسے مثال نجل مسافرون، مسافرین نجات پا گئے، اب سننے والا سمجھے گا کہ میرا دوست بھی ان میں تھا، اس میں وہ بھی بچ گیا، تو لکنہ نہیں، لیکن یہ استدراکیہ ہے۔ اب اس کے وہم کو رفع کیا؟ لیکن صدیقوں کا غرقا، لیکن تیرا دوست غرق ہو گیا۔ اب یہاں لیکن اضافت کے لیے نہیں، استدراکیہ ہے، اس لیے کہ سامنے کے وہم کو دور کر رہا ہے، لہذا آسان ہے کہ لیکن سے پہلے واو آ جائے جیسے یہاں ہے، اور عمل ختم۔ کیوں؟ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں صدیقوں کا غرقا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔